بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی اللغۃ ما یتکلم به متن پڑھنا الکلام ما تضمنا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر شخص مصنف رحمہ اللہ کلمے کی تعریف تقسیم وجہ حسر سے فارغ ہونے کے بعد منطق کا جو دوسرا موضوع ہے کلام اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے کچھ مسئلے بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی مصنف علیہ رحمہ کلمہ کون ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر رحمہ کلمہ کی تعریف تقسیم اور دلیل حسر بیان کرنے اور تنبیہ کرنے کے بعد وقد علما شروع منطق ناو کا جو دوسرا موضوع ہے کلام اس کی بحث کرتے ہیں جتنی کرنی ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے کلام کی تعریف کی ہے. کلام وہ ہے جو متضمن ہو کلمتین کو اسناد کے طریقے پر. کیا کہ جی کلام وہ ہوتی ہے کہ متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے طریقے کے پھر ایک باری کلام وہ ہوتی ہے کہ متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے طریقے کے ساتھ. متن آگے ہوں پڑھ شرف الکلام فی اللغۃ ما یتکلم به قلیلا قلیلا کان او کثیرا. بس کلام کا لغوی معنی کلام کا نحویوں کی اصطلاح میں جو معنی ہے وہ تو ماتن نے بیان کیا ہے. لغوی معنی کیا ہے کلام کا وہ شارح علامہ جامی صاحب بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی کلام کا جو نحویوں کی اصطلاح میں جو مطلب ہے وہ تو علامہ نے بیان کیا جڑا دو باری پھیرا دیتا ہی. اور کلام کا لغوی معنی کیا ہے تو علامہ جامی صاحب بیان کرتے ہیں کہ لغت میں کلام وہ شے جس کے ساتھ تکلم کیا جائے وہ شے جس کے ساتھ رہن دے جس کا تکلم کیا خواہ وہ قلیل ہو کلا زید کثیر ہو زید قائم. کیا کہ جی لغت میں کلام کہتے ہیں جس کا ما وہ کہ جس کا تکلم کیا جائے جس کا تکلم منہ چو جیڑی شے نکلے ہووے با مانا بے مانا نہیں قلیل ہو یا کثیر ہو. سنیوں اس کو کیا کہتے ہیں کلام کہتے ہیں. کلام لغت میں کس میں لغت میں سوال ہے الکلام کا عطف کیوں نہیں ڈالا کس پر الکلمہ پر. کیا کہ جی سوال ہے کہ الکلام کا عطف کلمہ پر کیوں نہیں ڈالا. اس کا جواب دیا علامہ عبدالغفور رحمہ اللہ نے چونکہ یہ باقاعدہ علیحدہ چیز ہے اس لیے عطف نہیں ڈالا. عطف ڈالتے تو پتہ چلتا ہے شاید یہ کلمے دی نکرانی ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے نال ہوندی ہے جی. اس کا جواب دیا ہے کہ کلام ایک کلام علیحدہ فصل ہے. عطف ڈالتے تو عطف جو ہوتا ہے اس میں تابع داری ہوتی ہے کیونکہ تابع معطوف مطبوع ہوتا ہے تو یہاں مطبوعیت کوئی نہیں ہے. ہاں اس لیے جی کلام لغت میں وہ ہے کہ تکلم کیا جائے اس کا قلیل ہو یا کثیر. دھیان کروے قلیل ہو یا کثیر. علامہ نے یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ کلام لغوی تے کلام اصطلاحی ان میں فرق ہے. کس میں کچھ لکھا ہے شرح چلو چنگی گل ہے. کلام لغوی اور فرق ہے کئی وجوہ سے. نمبر ایک کلام لغوی جو ہے وہ تو مومل پر بھی سچی آتی جا سک یہ بھی ما یتکلم بہ ہے کہ کوئی نہیں کون جیسک لیکن اس کو کلام اصطلاحی نہیں کہہ سکتے. سنیں اور کلام لغوی
سچی آتی ہے اس پر بھی جس میں نسبت نہ ہو، جس میں بالکل نسبت نہ ہو، جیسے کلا زید، اس کو بھی کلام کہہ سکتے ہیں کیونکہ ما یتکلم بھی سچا آ رہا ہے کہ نہیں، اور کلام اصطلاحی تو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح کلام لغوی سچی آتی ہے اس پر بھی جس میں نسبت اضافیہ ہو، توصیفیہ ہو، کیونکہ وہ بھی ما یتکلم بھی ہے، وہ بھی، لیکن کلام اصطلاحی اس پر سچی نہیں آتی۔ ہاں جی شابہ جی منع کرو۔ کلام لغت میں وہ کہ تکلم کیا جائے اس کا قلیل ہو یا کثیر ہو۔ پھر ایک باری کلام لغت میں وہ کہ تکلم کیا جائے اس کا قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اگلی والے پترا واری پڑھنی، سارا ترجمہ نال کرنا ہی بافی اصطلاح۔ اصطلاح النحات ما تضمن اے لفظ تضمن کلمتین حقیقتا او حکما اے یکون کل واحدۃ۔ صبر 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 صبر۔ نحویوں کی اصطلاح میں کلام وہ ہے جو مصنف نے بیان کی ہے کہ کلام وہ شے ہے جو متضمن ہو کلمتین کو اسناد کے طریقے پر۔ کیا کہ جی نحات کی نحویوں کی اصطلاح میں کلام وہ ہے جو علامہ نے بیان کی ہے، وہ ہے کہ متضمن ہو، کلام وہ شے، ما وہ وہ شے ہے کہ متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے طریقے کے ساتھ۔ کس کے طریقے کے ساتھ؟ اسناد کے طریقے کے ساتھ۔ سوال ہے، علامہ جامی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ ما سے مراد کلام وہ شے ہے، کلام وہ شے ہے جو متضمن ہو کس کو؟ دو کلموں۔ کلمتین بچا ہیں، دو کلمے کلمتین کو متضمن ہو۔ تو سوال ہے کہ یہ تعریف سچی آتی ہے، دیوار کے اوپر لکھ دیں زید قائم، تو دیوار ایک شے ہے جو متضمن ہے دو کلموں کو جن میں اسناد ہے، تو پھر دیوار کو کلام کہیں، حالانکہ دیوار کلام نہیں۔ کاغذ کے اوپر لکھ دیں زید قائم، کاغذ ایک شے ہے جو متضمن ہے کلمتین کو اسناد کے طریقے پر، تو کاغذ کو، کلام پہ حالانکہ نہ دیوار کلام ہے تو نہ اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا۔ کیا کہ جی سوال، کلام وہ شے ہے جو متضمن ہو کلمتین کو بالاسناد، دیوار پر لکھ دیں زید قائم، دیوار پر یہ بات سچی آتی کہ نہیں کہ یہ ایک شے ہے جو متضمن ہے کس کو؟ دو کلموں کو۔ واجہ کلمتین کو بالاسناد، بیماری ہے جی، دو کلمے اور تین کلمے ہو گئے نا جی، کلمتین کو اسناد کے طریقے کے ساتھ۔ اور اسی طرح کاغذ پر لکھ دیں زید قائم، تو یہ جو کاغذ ہے کاغذ ہے اس پر یہ اس پر سچا آ رہا ہے کہ یہ ایک شے ہے جو متضمن ہے، کلمتین کو اسناد کے طریقے کے ساتھ، لہذا حالانکہ حالانکہ نہ دیوار اور نہ ہی کاغذ، واجہ نہ دیوار کلام ہے۔ نہ کاغذ کلام۔ اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا، یہ سوال تب ہے جب ما سے مراد عام ہو، جب ما سے مراد عام ہو، یہاں ما سے مراد لفظ ہے، یہاں ما سے مراد لفظ ہے۔ جب لفظ ہے تو اب دیوار اور کاغذ پر یہ بات سچی نہ آئی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال تب ہے جب ما سے مراد عام عام ہو، ما سے مراد عام نہیں، ما سے مراد ہے لفظ۔ کیا معنی ہوا کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو، متضمن ہو کلمتین کو اسناد کے طریقے کے ساتھ، لہذا اب یہ جب کہا لفظ تو کاغذ اور دیوار پر یہ تعریف سچی نہ آئی۔ سنیں اچھا آگے کہا ہے نا کلمتین، کیا کہا ہے؟ تو یہ سوال جواب آگے آ رہا ہے کہ بے کلمتین کو متضمن ہو، کس کو؟ تو یہ سوال دو طرح ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اس کا جواب پھر وہاں آ جائے گا، لیکن اختصاراً مثلاً اضرب کلام ہے، اضرب کلام ہے، تعریف سچی نہیں آتی کیونکہ اس میں کلمتین نہیں ہے، اس میں کلمتین ایک کلمہ ہے۔ اس کا جواب دیا کہ کلمتین سے مراد عام ہے کہ حقیقتاً کلمتین ہو، جس طرح زارا با زیدن یا حکمن ہوں بھی ایک مذکور تے ایک وچ سردی دی وجہ تو لے فج لکیا ہے۔ سنیں کیا کہ جی سوال ہے کہ تعریف میں کہا کلمتین،
تو یہ تعریف اس طریقے پر سچی نہیں آتی کیونکہ یہ اس طرح لا تذری پر ہو جن بھی سیگے نے جڑے اے جناب ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلمتین سے مراد عام ہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو زارا با زیدن تو حقیقتاً کلمتن زارا با زیدن اور اضرب حکمن دو کلمے ہیں ایک حقیقتاً ہے اور ایک مستتر ہے ایک اس طرح کا دوسرا سوال آئے گا کہ بھئی زیدن کی زیدن قام ابو ہو زیدن قام ابوہ یہ پوری کلام ہے لیکن اس میں زیدن جو ہے وہ تو کلمہ ہے قام ابو ہو یہ پورا جملہ خبر ہے یہ پورا جملہ خبر ہے تو ایک تو کلمہ ہے دوسرا کلمہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی کلام ہے تو حالانکہ پورے کو کیا کہتے ہیں کلام کہتے ہیں کلام تو تھی کلمتین ہو توفتین تو یہاں جو زیدن قام ابو ہو ہے یا زیدن قائم ابو آگے آ رہا ہے اس میں کلمتین نہیں ہے بلکہ ایک کلمہ ہے تو ایک جملہ ہے سنیں تو اس کا بھی جواب دیا ہے کہ وہ جو جملہ ہے نا ان وسی رسی بن کے تو حکمن ایک کلمہ بنا سکتے ہیں ان وسی رسی بن کے تو وہ اگلے پاسے آ رہا ہے کہ میں بنانا ہے انہوں سمجھ آئے جی اے نا دو سوالاں دا جواب والے تھے اشارہ کیتا ہے جی اچھا جی چلو جی ما اور نحات کے اصطلاح میں اور معرف نال معرف کون ہے تو تعریف کے تو شروع ہے ما تو کلام وہ شے ہے جو متضمن ہو یعنی کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو کلمتین کو حقیقتاً یا حکمن جی اور اس نحات کی اصطلاح میں کلام وہ شے ہے کہ متضمن ہو یعنی کلام وہ شے ہے وہ لفظ ہے کہ متضمن ہو کلمتین کو حقیقتاً یا حکمن اور نحات کی اصطلاح میں کلام وہ شے ہے کہ متضمن ہو یعنی کلام وہ لفظ ہے کہ متضمن ہو کلمتین کو حقیقتاً یا حکمن اب ایک نا کلمتین تے بے مراد کلمہ حکمیہ سے وہ ہے کہ کلمہ حقیقیہ کا وقوع صحیح ہو اس کی جگہ لہٰذا غلام و زید مبتدا ابوہ قائم نے دی خبر حالانکہ دوویں لمے تو او اے وے غلام و زیدن کی جگہ تے ابوہ قائم ان کی جگہ ہم کلمہ رکھ سکتے ہیں مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ہاذا ذاکا یہ وہ ہے یہ تے ہاذا اور ہاذا ذاکا دونوں حقیقتاً کلمے ہیں دونوں سمجھی گل ایشا بس اگے چل یکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ فالمتضمن هو المجموع والمتضمن كل واحدة من كلمتين فلا يلزم اتحادهما سوال ہے اس کا جواب سوال یہ ہے کہ کہا ہے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو متضمن غیر ہوتے ہیں متضمن جو کسی کے اندر ہو متضمن جس کے اندر کوئی ہو تو وہ جس کے اندر کوئی ہے اور وہ جو کسی کے اندر ہے ایک ہو سکتے ہیں غیر ہے تو یہاں زید قائم یہی کلام ہے اور یہی کلمتین ہے یہ جو زید قائم ہے یہی وہ کلام ہے جو متضمن ہے اور یہی وہ کلام کلمتین ہے جو متضمن ہے تو متضمن کا اتحاد لازم آ گیا اور زید قائم ایو متضمن ہے اور کلمتین کون ہے ایو زید قائم کلمتین ہے تو متضمن اور متضمن کا کیا لازم آ گیا حالانکہ یہ باطل ہے متضمن غیر ہوتے ہیں جی سوال ہے کہ اور شاعراں دے وال تے ٹوپی غیر نہیں یار جی ٹوپی دے وچ وال سوال ہے جی کہ علماء نے تعریف کی ہے کہ کلام وہ لفظ ہے کہ متضمن ہو کلمتین کو تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر
जो ما تضمنا زید قائم، یہ ما تضمنا بھی ہے اور یہ کلمتین بھی ہے، مطلب کہ زید قائم یہ متضمن بھی ہے اور یعنی زید قائم دے وچ کی میں، تو یہ کیا لازم آ گیا؟ اتحاد لازم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متضمن اور ہے، متضمن اور ہے، کیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ متضمن اور ہے اور متضمن اور ہے۔ متضمن زید قائم پورا مجموع ہے تے متضمن اکیلا زید تے اکیلا قائم ہے۔ یہ زید قائم کا زید اکیلا تے قائم اکیلا، یہ دونوں اکیلے اکیلے زید قائم مجموعے کے اندر ہیں، تو مجموعہ اور اکیلا غیر غیر ہوتے ہیں۔ ہاں جی شابہ جی، جو متضمن ہے وہ پورا مجموعہ زید قائم قام زید پورا مجموعہ یہ متضمن، ہے، اس مجموعے کے اندر جزے ہیں، اس مجموعے کے اندر جزء ہیں، ایک زید ایک قائم ایک قامات ایک زید۔ سنیں جی، یہ ہے کہ کل متضمن ہے اجزاء کو، کی متضمن کل تے متضمن جزے کو، متضمن جزے، یعنی یہ جو پورا زید قائم ہے یہ متضمن ہے، اس کے اندر ایک جز کون ہے؟ زید، ایک جز مطلب ہے سمجھیو، یعنی ہو ہر ایک کون دو کلمے، ان دونوں کلموں سے کلام کے ضمن میں اے مطلب ہے ہر ایک ان دے وچ ہوئے پورے دے، پس متضمن وہ اسم فاعل دسا بن اسم فاعل پڑھنا ہے، وہ مجموع ہے اور متضمن ہر ایک ہے کلمتین سے، پس نہ لازم آیا اتحاد متضمن اور متضمن کا۔ جی وہ ہر ایک ان دونوں سے کلام کے ضمن میں، بس متضمن وہ مجموع ہے اور متضمن ہر ایک ہے کلمتین سے، بس نہ لازم آیا اتحاد متضمن کا اور متضمن کا۔ جی یعنی ہو ہر ایک ان دونوں سے کلام کے ضمن میں، پس متضمن وہ مجموع ہے اور متضمن ہر ایک ہے کلمتین سے۔ لازم آیا اتحاد اور کو گل سمجھ آئی جی کہ کو نہیں اگر تو بل اسنادی تضمنا حاصلا بسبب اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى۔ صبر، کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے کلمتین کو اسناد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سوال ہے بالاسناد ترکیب میں مفعول مطلق ہے، کیا کہ جی سوال ہے کہ بالاسناد ترکیب میں مفعول مطلق مفعول مطلق ہے، تو سوال ہے مفعول مطلق فعل مذکور کی مصدر ہوتی ہے، فعل مذکور ہے تضمن اس کی مصدر تضمن ہے، اسناد تو نہیں ہے، کیا کہ جی سوال ہے کہ مفعول مطلق جو ہوتی ہے وہ فعل مذکورہ فعل کی مصدر ہوتی ہے، جی تو یہاں پر تو مصدر نہیں ہے بلکہ وہ تو پڑھیا نہیں ہے، مفعول مطلق مذکورہ فعل کی مصدر ہوتی ہے، تو مذکورہ فعل کون ہے؟ تضمن، اس کی مصدر کیا ہے؟ تضمن آتی ہے، نہ کہ نہ کہ اسناد۔ تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ بالاسناد اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول مطلق کی صفت ہے، یہ مفعول مطلق کی صفت ہے، یعنی یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے، لیکن بئی معنی کے متعلق سے مل کر یہ مفعول مطلق کی صفت ہے، یہ متعلق سے مل کر مفعول مطلق کی صفت ہے، یعنی تضمناً حاصلاً بالاسناد، تضمناً حاصلاً بالاسناد، تو اب بالاسناد حاصلاً سے متعلق ہو کر صفت ہے کس کی؟ تو اب تضمناً جو ہے وہ مفعول مطلق ہے کس کا؟ تضمنہ کا۔ ہاں جی شابہ جی، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بالاسناد متعلق سے مل کر صفت ہے
مفعول مطلق کی بئی معنی یہ مفعول مطلق ہے، خود نہیں ہے بلکہ متعلق سے مل کر صفت ہے مفعول مطلق کی، تو مجازن اس کو مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں، یعنی نہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی کافی کے اندر جو ترکیب میں مفعول مطلق ہے۔ سنیے گل اے مطلب بھی توجہ کر آگے نا، بالاسناد کیا ہے؟ تو یہ اسناد کا الف لام جو ہے نا کیا نا با سببیہ ہے، با اور الف لام عوض مضاف لے کے، الف لام اب عبارت بنی بے سبب اسناد احدل کلمتین الی الاخری، اے عبارت ہی ساری سنے ہی کہ با کیا ہے؟ سببیہ، اور الف لام عوض مضاف لے کے، یعنی بے سبب اے عبارت بنی۔ تو خلاصہ بنیا کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے کلمتین کو، تضمن ایسا تضمن جو حاصل ہوتا ہے بسبب کلمتین میں سے ایک کے اسناد کرنے سے دوسرے کی طرف۔ کیا کہ جی خلاصہ یہ نکلا کہ کلام وہ لفظ ہے کہ متضمن ہو کلمتین کو، تضمن جو حاصل ہے دو بسبب دو کلموں میں سے ایک کے اسناد کے دوسرے کی طرف، اے شاباش، یعنی تضمناً حاصلاً، یعنی تضمن ایسا تضمن جو حاصل ہونے والا ہے بسبب اسناد کرنے کلمتین میں سے ایک کے دوسرے کی طرف، جی یعنی تضمن ایسا تضمن جو حاصل ہونے والا ہے اسناد کے سبب، دو کلموں کے ایک کے اسناد کرنے کے سبب دوسرے کی طرف، جی سبب تبا منک پلو کرنا، یعنی تضمن ایسا تضمن حاصل ہونے والا ہے بسبب اسناد کرنے کے دو کلموں میں سے ایک کے دوسرے کی طرف، واللہ یگے جی وال اسناد نسبت احدى الكلمتين حقیقتا او حکما الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبہ فائدۃ تامۃ۔ بس اچھا جی سانو اسناد دی تعریف تے دس دیو بابیوں نے پتر سکھ شرح لکھی کس واسطے؟ تانوں گلیں دسنے واسطے لکھی ہے جی، کیا کہ جی ہمیں اسناد کی علامہ فرماتے اسناد کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف، حقیقت حکمن بات کر دیں آپ، کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت سے کہ فائدہ دے وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تمام۔ جی کیا کہ جی علامہ صاحب کے اسناد نسبت کرنی دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ، پھر اسناد نسبت کرنی دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ، حقیقتاً اور حکمتاً، پھر وہی دو سوالوں کا جواب ہے۔ سنیا کہ سوال ہے کہ اضرب فائدہ تامہ تو دے رہا ہے لیکن کلمتین کو نہیں ہے، تو وہ ہے کہ کلمتین ایک حقیقی ہے تو ایک حکمی ہے۔ اسی طرح او زید قام ابوہ جو ہے نا یہ کلمتین نہیں ہے، ایک کلمہ ہے تو دوجا جملہ ہے تو وہ دوسرا حکمن کلمہ ہے۔ آگے سمجھ وہ پھر دوبارہ اسی دی وضاحت کی تھی پلے پہ ہی ہوں فائدہ تامہ اے ہی تو ویخ اس حیثیت سے کہ صحیح و سکوت اس پر اور نہ انتظار ہو مخاطب کو امر آخر کا، کس کا؟ مسند کا یا مسند الیہ کا۔ مثلاً اب اس سوال کا جواب آ گیا، کیڑے سوال کا؟ کہ زید قائم، جب مولوی غلام حسین نے بولا تو مخاطب منتظر ہے اس بات کا کہ وہ قائم دار میں ہے یا مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، تو کہتے ہیں اب یہ سوال نہیں ہوگا کیونکہ انتظار سے مراد ہے مسند یا مسند لے کا انتظار، باقی متعلقات مفعول فی ان کا انتظار، حال شال و تمیز ان کا وہ مراد نہیں ہے جی۔ یعنی انتظار سے مراد کون سا انتظار؟ مسند اور مسند لے والا انتظار نہ ہو، سمجھے ہی؟
کیا کہ جی سوال ہے کہ مثلا زید قائم، اس میں مخاطب کو انتظار تو ہے کہ وہ قائم کدھر ہے؟ بازار میں، فی السوق، فی المسجد، فی الدار، اس کا انتظار ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں سکوت صحیح سے مراد ہے کہ جو متکلم نے بولا ہے اس میں مسند بھی آ گیا، اور یہ سکوت صحیح کا یہ مطلب ہے. ذرا نہ حمید دے پہلے صفحے تو لگے ہو پکان جی. اور اسناد نسبت کرنی کلمتین میں سے ایک کی، کلمتین حقیقتاً ہوں یا حکمانہ. اور پھر اگو وضاحت نال سوال جواب آتا پہ تو پیچھے عرض کیتا وہی سوال جواب بھی. کلمی نسبت کرنی کدھر؟ دوسرے کلمے کی طرف، اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تام. شاباش شاباش. نسبت کرنی دو کلموں میں سے ایک کی طرف، کلمتین حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ، دوسرے کلمے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے نسبت مخاطب کو فائدہ تام. اور اسناد نسبت کرنی دو کلموں میں سے ایک، پھر دو کلموں میں سے، کلمتین میں سے ایک کی، کلمتین راتی ترجمہ پکا چکے نا، پھر بعد نہیں آ رہے ہو. نسبت کرنی کلمتین کی دوسرے کلمے کی طرف اس حیثیت کے ساتھ، کلمتین میں سے ایک کی نسبت کرنی دوسرے کی طرف نسبت کرنی دوسرے کی طرف اس حیثیت سے کہ فائدہ دے. نسبت ہاں، نسبت و اسناد مخاطب کو فائدہ تامہ. اب جن سے فصلیں فقولہ ما یتناول المهملات والمفردات، یتناول و یتناولو نہیں ہے گا بچ جاؤ. فقولہ ما یتناول المهملات والمفردات والمرکبات الکلامیۃ والغیر الکلامیۃ. چلو جی، اس کے اندر الکلام تو ہو گیا معرف، ما تضمنہ کلمتین بالاسناد یہ معرف ہے. اس میں ما جنس ہے، اس میں کہ کلام وہ لفظ ہے، کلام تو اب جو محملات ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لفظ وہ جس کا تلفظ کرے با معنی ہو یا بے معنی ہو. اور مفرد بھی لفظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ زید قائم بھی، غیر کلامی غلام و زیدن بھی. تو ما یہ سب کو شامل ہے. ما اس نے شمول کا فائدہ دیا کیونکہ جنس ہے. کیا کہ جی ما جو ہے یہ جنس ہے، ما سے مراد لفظ ہے، تو یہ سب کو شامل ہے. کس کو؟ محمل کو، محمل کو، موضوع کو، مرکب تام کو، مرکب غیر تام، سب کو شامل. سنیں پس قول ماتن کا ما شامل ہے محملات کو اور مفردات کو اور مرکبات کلامیہ اور جنہ وجہ نسبت تامہ ہوندی ہے، اور مرکبات غیر کلامیہ اور جنہ وجہ نسبت تامہ نہیں ہوندی. جی بس قول ماتن کا ما شامل ہے محملات کو اور مفردات کو اور مرکبات کلامیہ کو اور مرکبات غیر کلامیہ کو. بس قول ماتن کا ما شامل ہے محملات کو اور مفردات کو اور مرکبات کلامیہ کو اور مرکبات غیر کلامیہ کو. باب قید تضمن کلمتین خرجت المحملات والمفردات. بس تضمنہ کلمتین یہ پہلی فصل ہے. تضمنہ کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو. کس کو؟ تو کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں. کلمہ لہذا محملات بھی نکل گئے اور مفردات بھی نکل گئے. لہذا کیونکہ جو محمل ہے اس کو کلمہ نہیں کہہ سکتے، کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں. یار کیا کہ جی تضمنہ کلمتین یہ پہلی فصل ہے. اس سے محملات کا کیوں نکلے کہ یہ کلمتین تثنیہ کلمہ کا، کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں، محمل لفظ موضوع نہیں ہوتا. اور زید عمر بکر اکیلے اس لیے نکل گیا کہ وہ کلمتین نہیں. اور تضمنہ کلمتین کی قید کے ساتھ نکل گئے محملات اور مفردات. جی تضمنہ کلمتین کی قید کے ساتھ نکل گئے محملات اور مفردات. شاباش جی شاباش. تضمنہ کلمتین کی قید کے ساتھ نکل گئے محملات اور مفردات.
اگے جی باب الاسناد خرجت المركبات الغير الكلامية مثل غلام زید ورجل فاضل. بس جب کہا نا کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو کلمتین کو اسناد کے طریقے پہ کہ ان میں نسبت تامہ ہو، ان میں، تو یہ دوسری فصل ہے. اس سے مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے. اس سے کیا کہ جی اسناد یہ بالاسناد، یہ دوسری فصل ہے. اس سے مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے. سنیں کیونکہ ان میں کیونکہ ان میں اسناد نہیں ہوتا. ان میں جیسے غلام و زیدن اسناد کوئی نہیں ہے، مرکب تو ہے لیکن اسناد نہیں ہے. کلمتین تو ہیں لیکن اسناد راجل فاضل، راجل فاضل یہ کلمتان ہیں، اسناد نہیں ہے. تے احد عشرہ کلمتان ہے لیکن اسناد نہیں ہے. اسناد نہیں. چلو جی، اور اسناد کی قید کے ساتھ اسناد کی کیا ہے؟ نکل گیا مرکبات غیر کلامیہ، مرکبات غیر کلامیہ. جیسے غلام و زیدن اور راجل فاضل. جی، اور اسناد کی قید کے ساتھ نکل گئے مرکبات غیر کلامیہ جیسے غلام زیدن اور رجل فاضل. جی، اور اسناد کی قید کے ساتھ نکل گیا مرکبات غیر کلامیہ جیسے غلام زیدن اور رجل فاضل. و باقیت. المرکبات الکلامیہ سواء. بس اب باقی کون رہ گئے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو کلمتین کو بالاسناد. تو اسناد ہوتا ہے مرکب کلامیہ کے اندر. اب اس کے اندر مرکبات کلامیہ رہ گئے. اب اس کے اندر مرکبات کلامیہ رہے. کلامیہ وہ جو فرد تھے وہ رہ گئے، جو غیر تھے وہ نکل گئے. کیا کہ اب اب اس کے اندر کون سے فرد رہ گئے؟ اس کے اندر کون سے فرد رہ گیا؟ وہ رہ گیا مرکبات کلامیہ، کیونکہ وہاں اسناد ہوتا ہے، وہاں اسناد ہوتا ہے. اور باقی رہ گئے مرکبات کلامیہ. شابہ جی. اور باقی رہ گئے مرکبات کلامیہ. جی. اور باقی رہ گئے مرکبات کلامیہ. ہوں اگوں دی وضاحت کرنی ہے. سواء کان خبریۃ مثل ضرب زید وضربت ہند وزید قائم. اور انشائیۃ مثل اضرب ولا تضرب. صبر. آگے عام ہے وہ مرکب کلامی خبری ہو یا انشائی ہو. مرکب کلامی عام ہے کہ خبری ہو یا انشائی ہو. کچھ بول. مرکبات کلامی آگے عام ہے کہ خبری ہو یا انشائی ہو. خبری کی مثال ضرب زید فعل فاعل جس میں فعل مذکر، ضربت ہند فعل فاعل جس میں فعل مؤنث، زید قائم یہ مبتدا خبر. یہ سارے مرکب کلامی ہیں. کیڑے؟ خبریہ. خبریہ کون سے؟ مرکبات خبریہ. مرکبات کلامیہ خبریہ. خبریہ کیا کہ جی عام ہے کہ وہ جو مرکبات کلامیہ ہیں وہ خبریہ ہوں. جیسے ضرب زید اور ضرب ہند اور زید قائم. باقی شرح ہوتے نہیں سوال کری دا بھی 3-4 مثالاں کیوں دیتی ہیں جو متن تے کری دا. شرح جو کام ہی ہوندا ہے وضاحت کرنی. جی سنیے، شرح ہوتے سوال نہیں کری دے. جی اچھا، یا دوسری صورت یا وہ کیا ہوں مرکبات انشائیہ ہوں، جیسے اضرب اور لا تضرب. جیسے کیا کہ جی مرکبات کلامیہ خبریہ انشائیہ ہوں جیسے اضرب اور لا تضرب. اگے فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين احداهما ملفوظة والأخرى واجب منفية وبينهما اسناد يفيد المخاطب فائدة تامة. سوال ہے اضرب بھی کوئی کلمہ ہے، لا تضرب بھی کوئی کلمہ ہے، تے کلمتین ہی کونی ہے کہ تسی ساڈے نال کی ربڑا پیا. ہاں جی، سوال ہے کہ اضرب اور لا تضرب یہ ایک کلمہ ہے. واجہ اکٹھے رکھا وکھرے وکھرے. اضرب ایک کلمہ ہے، اضرب ایک کلمہ ہے اور لا تضرب بھی ایک کلمہ ہے. جی اس میں لا تضرب میں دوسرا لا تو کچھ بنتا ہی نہیں. جی تو یہ اس کو مسند بنایا تو مسند لے کوئی نہیں ہے، اور ہے فعل صرف یہ مسند بن سکتا ہے، مسند لے بن نہیں سکتا. تو یہ کلامیہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ لا اضرب اور لا تضرب میں سے ہر ایک 2 کلموں کو متضمن ہے. 2 کلموں کو صرف فرق اتنا ہے کہ ایک حقیقتاً ملفوظ ہے، دوسرا ارادے میں ہے. بارش پہ ٹھنڈ لگی چھپ گیا. دوسرا ارادے میں ہے، دوسرا اور اضرب اور اس کے اندر جو ہے
جس کو انتا ضمیر مرفوع منفصل منگوی لیا کے دسیدہ بھی اجدا، یاد آیا جی کہ اس میں دوسرا ہے اضرب، لا تضرب میں بھی دوسرا ہے انتا، اور اس اضرب اور اس منوی کے درمیان، لا تضرب اور منوی کے درمیان اسناد ہے جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے رہا ہے، لہذا یہ بھی ما تضمن کلمتین بالاسناد ہو گیا۔ کیا کہ جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے جو ہے وہ متضمن ہے کلمتین کو، صرف فرق یہ ہے کہ ایک کلمہ ملفوظ حقیقتاً ہے، یعنی مسند حقیقتاً ملفوظ ہے، مسند الیہ منوی ہے اور فاعل منوی ہے، اور ان کے درمیان فعل اور فاعل کے درمیان اسناد ہے جو مخاطب کو تامہ دے رہے۔ چلو جی من کر کتوں برابر ہے کہ ہو مرکبات کلامیہ خبریہ، خبریہ ہوتا جو ہے نا حکایت کی جائے ان کے ساتھ کس سے، واقعہ سے، جیسے ضرب زید، ضربت ہند، زید قائم، یا انشائیہ، انشائیہ غیر محکیہ بہان الواقع کے واقع سے اس میں ایک ایت نہیں ہوتی، واقعہ ہے کو نہیں۔ اور ان اچھا جی سوال جواب پس بے شک ہر ایک بولو چاہ کون ہر ایک، اضرب لا تضرب، ان دونوں سے متضمن ہے کلمتین کو، ایک ان دو کا، ملفوظ حقیقتاً، دوسرا منوی، اور ان دونوں کے درمیان اس بینہما کا مرجع اضرب لا تضرب نہیں، اے اضرب اندہ منوی، لا تضرب اندہ منوی، اور ان دونوں کے درمیان اسناد ہے، ایسا اسناد جو فائدہ دے رہا ہے مخاطب کو، فائدہ تمام۔ شاباش جی شاباش شاباش۔ وہ مرکبات کلامیہ خبریہ جیسے ضرب زید اور ضربت ہند اور زید قائم، یا وہ مرکبات کلامیہ انشائیہ جیسے اضرب اور لا تضرب، پس بے شک ہر ایک ان دونوں سے متضمن ہے کلمتین کو، ایک ان دو کا ملفوظہ ہے حقیقتاً اور دوسرا منوی ہے، بس اور ان دو کے درمیان اسناد ہے، کون، اضرب اور اس کے منوی کے درمیان، لا تضرب اور اس کے منوی کے، پیچھے من ہما کی ضمیر کا مرجع اضرب تے لا تضرب نہیں، او نے ایتھے بینہما تو مراد اضرب تے اوندا منوی تے لا تضرب تے اوندا منوی اکٹھے نہ جوڑ دیا جی۔ جی دونوں کے درمیان اسناد ہے، ایسے اسناد جو فائدہ دے رہا ہے مخاطب کو فائدہ تامہ۔ چلو